ہم نے دیکھا کہ ماڈرنٹی اور پوسٹ ماڈرنٹی یہ دو ایسے ادوار تھے جو کہ بہت قریب 1920 سینچری کے اندر ہم نے اس کے اندر بہت سی چیزیں دیکھیں جہاں پر کلچرل ماڈرنٹی اور پھر ایکیڈیمک ماڈرنٹی دونوں کے طرح سے، کیونکہ ہم نے تو ایکیڈیمک ماڈرنٹی کو زیادہ ڈسکس کرنا ہے. تو یہاں پر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم نے سفر طے کیا یہ کس طرح سے ہوتا ہے، اور آج ہم جس طرف جا رہے ہیں پوسٹ ماڈرنٹی کے اندر وہ کس سمت ہمیں لے کر جائے گی؟ جی ہاں، اگر اس کو ہم اپنے تک نہ محدود رکھیں بلکہ یہ کہ ہم جدیدیت کو اس کے اصول اور پھر ان اصولوں کی مینیفیسٹیشنز کی ایک تاریخی تفصیل ہے وہاں سے اگر شروع کریں تو مغرب میں جدیدیت کا ایک مبہم سا آغاز دیکارت سے ہو گیا تھا، لیکن وہ مبہم سا آغاز تھا، یعنی اس میں میٹا فزکس اور فزکس اور مائنڈ اور باڈی کی جو ڈویلٹی ہے اس کو مستقل ماننے کے نتیجے میں پھر مغرب کا سفر جو ہے وہ اس ڈویلٹی کے ایک حصے پر، یعنی اس کے ایک یونٹ پہ فوکس ہوا، دوسرا یونٹ نظر انداز ہو گیا. تو ہیوم آیا، ہیوم نے جو ہے وہ جو مذہبی میٹا فزکس اور ایک ڈاگمیٹزم جو سائنٹیفک ڈاگمیٹزم ہے اس پر بہت کاری ضرب لگائی. کازیشن وہ کازیلٹی کے قانون پہ اس نے بہت کاری ضرب لگائی. پھر جیسے کانٹ آیا، اب یہ کوپرنیکس والا دور شروع ہے اور کانٹ آ گیا ہے پروجیکٹ آف انلائٹنمنٹ. اب گویا اپنے اصول اچھی طرح سے ٹیبل کر رہا ہے، اور کانٹ نے اس میں مطلب ہیوم کی وجہ سے جس عدم توازن کا امکان پیدا ہو گیا تھا، کانٹ نے اس توازن کو اپنی طرف سے پیدا کر کے دکھایا، اور یہ دیکارت کا گویا دوسرا نسبتاً کامل ورژن تھا. تو وہ یوں کہ دیکارت روح کے علم کو اور اس علم کے لیے جو مسلمہ لاجک ہے اس کو مانتا تھا، اور باڈی کی لاجک کو، باڈی کے علم کے لیے درکار تحقیق اور دلیل کو وہ روح پہ اپلائی نہیں کرتا تھا. گویا ان دونوں کو الگ الگ علمی حقیقت کے طور پر اس نے اسٹیبلش کر کے دکھایا، محفوظ کرنے کی کوشش کی. ہیوم کے آ جانے کے بعد دیکارت کے وہ جو روح والا حصہ تھا، یعنی جس میں ایک میٹا فزیکیلٹی آتی ہے، اس کو بہت بڑا دھچکا لگا. اور فلسفہ اس وقت ہے کہ ایک ایسی ایپسٹیمک ساخت اختیار کر چکا تھا کہ اس کا رد مشکل تھا. مطلب فلسفیانہ دلائل سے بھی ہیوم کا رد مشکل تھا، اور مذہبی دلائل جو ہیں وہ اس پر کارگر نہیں تھے. تو کانٹ نے آ کر اس سے وہ عدم توازن پیدا ہوا کہ کوئی روح نہیں بس باڈی، یا کوئی میٹا فزکس نہیں بس فزکس. تو کانٹ نے یہاں آ کے روحانیت یا میٹا فزکس کے لیے جگہ نکالی، اور وہ جگہ دو طرح سے نکالی اس نے. ایک تو وہ میٹا فزکس جو مذہبی ہے، اس کو اس نے مورل ججمنٹ کے کا تقاضا بتا کر اس کو گویا مان لینے کا ایک جواز نکالا، لیکن وہ بہت پیتھیٹک ہے. یعنی کانٹ کی طرف سے جو جواز ہے وہ نہ ماننے سے بھی زیادہ خطرناک نتائج پیدا کرتا ہے. دوسرا اس نے میٹا فزکس کو جیسے وہ میننگ، اسٹرکچر، تخیل کی بعض قسمیں، معنی کی ساخت میں ایک میٹا فزیکیلٹی، اور پھر وہ نامنا وغیرہ کی اصطلاح جو ہے
یعنی ان نویبلٹی کو اس نے دو طرح سے جواز فراہم کیا، صحیح، مذہبی اور فزیکل ورلڈ میں یا ورلڈ آف نالج میں. تو اس سے جو ہے وہ میٹا فزکس گویا بس یوں کہنا چاہیے کہ وہ جیسے التجا کر کے علمی دنیا میں اپنا چھوٹا سا گھر بچانے میں کامیاب ہوئی. اپولوجیٹک ہو گیا، اپولوجیٹکلی. ہاں. ہاں جی. تو اس کے بعد خیر ہیگل وغیرہ آئے. شوپنہار بہت بڑا ناقد ہے کانٹ کا اور بہت ہی گہرا آدمی ہے. افسوس کہ اس کو کیونکہ پروجیکٹ آف انلائٹنمنٹ چل رہا تھا، اس کے ساتھ پاور بھی متعلق ہو گئی تھی اور تہذیب میں تبدیلی کی ارج پیدا ہو چکی تھی ماڈرنائزیشن کی. تو سارے عوامل ان کے لیے سازگار تھے، جس کی وجہ سے شوپنہار وغیرہ یہ جیسے ابھر کے سامنے نہیں آ سکے، کیونکہ یہ دوسروں کی امنگوں کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. ایگزیکٹلی. تو ہیگل آیا. ہیگل نے ہیگل نے کانٹ پہ کچھ ڈنٹ ڈالے، لیکن ہیگل ایک طرح سے یونانی آئیڈیالزم کا جیسے ایک زیادہ انٹرنل ورژن ہے. صحیح. تو سب کچھ جیسے شعور میں ہے، سب کچھ یہ وہ، تو اس سے جو ہے وہ میٹا فزیکل حقائق اینٹیفائی نہیں ہوتے، تو وہ بھی کسی کارآمد نہیں رہا. تو بہرحال یہ جو پروجیکٹ آف انلائٹنمنٹ فلسفے کی روایت سے تہذیبی فارمز کی تبدیلیوں سے اور شاعری وغیرہ سے یعنی ادبی روایات سے، یہ وہاں سے جیسے پروجیکٹ آف انلائٹنمنٹ یہ 200 برس کی تاریخ ہے، شاید 200 برس سے زیادہ ہو. تو اس کا جو نتیجہ نکلا پہلا ورژن آف ماڈرنٹی وہ ہے، یعنی کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے تک ماڈرنٹی کا ایک علمی ڈسکورس پیدا ہو گیا تھا. صحیح. اور اس کے نتیجے میں جیسے مختلف علوم کی، سائنسی علوم سے لے کے تہذیبی اور عقلی علوم تک وہ ری ڈیفائن ہونا شروع ہو گئے تھے، اور میٹا فزکس کے خلاف جیسے فلسفے وغیرہ کی اور ادب وغیرہ کی تیاری بھی مکمل ہو چکی تھی. لیکن پہلی جنگ عظیم سے کچھ وہ جھٹکا لگا یہ انلائٹنمنٹ پروجیکٹ کو. پھر انقلاب فرانس جو ہوا تھا اس سے بھی اس کو کچھ نقصان پہنچا، اور پھر جیسے پہلی جنگ عظیم میں جا کے جیسے ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی کہ ہمیں فلسفی سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا. ہوا یہ کہ اس کے نتیجے میں ایک سفید فام تکبر بھی پیدا ہوا. ایگزیکٹلی. تو وائٹ سپریمیسی کا ایک وہ ہوا، اور پھر نیا ایک اتحاد آ گیا جو سفید فاموں میں تھا، اور باقی دنیا ان کے لیے گویا نان ایگزسٹنٹ ہو چکی تھی پہلی جنگ عظیم سے پہلے تک. تو وہ دھچکا جو لگا اس میں روس کی انٹری ہو گئی. روس اس وہ ایریا آف انلائٹنمنٹ کا حصہ نہیں تھا، تو روس نے جو ہے بہت بڑے شگاف ڈال دیے، اور ان کا اپنے اوپر سے یعنی کم از کم اتنا اعتماد اٹھ گیا کہ پاور اسٹرکچر ہم نے جو بنایا تھا وہ ہماری امیدوں کے مطابق نہیں نکلا. صحیح. پھر جب دوسری جنگ عظیم ہو گئی تو اس نے جدیدیت کا جو ایک بیسک نیریٹو تھا فلسفیکل، اور اس میں وائٹ سپریمیسی ابھی بھی گندھی ہوئی تھی، اس کو توڑ کے رکھ دیا، کیونکہ وہ سفید فاموں کے درمیان جنگ تھی.
اور اس جنگ نے پوری تہذیب کو جیسے کھنڈر بنا دیا. یعنی یہ ساری محنت ان 4-5 برسوں میں برباد چلی گئی، اور یہاں سے جدیدیت کا دوسرا ورژن پیدا ہوا. تو وہ جدیدیت جس سے ہم آج مانوس ہیں. یہ پس جدیدیت میں ہے کہ یہ بھی جدیدیت میں ہی فال کرتا ہے؟ نہیں، پس جدیدیت تو ابھی مطلب اب جدیدیت فرد کی طرف فوکس ہو گئی. ٹھیک ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد سے نظریات پر اعتبار کم ہو گیا، کیونکہ جدیدیت نظریات کی نرسری تھی. یہ علوم پیدا کر رہی تھی، پورے وہ سب اقدار پیدا کر رہی تھی. تو وہ سب ٹوٹ گئیں کہ بھئی ہم نے آدمی کو اچھا بنایا تھا تو ایسا اچھا بنایا تھا. صحیح. ہم نے آدمی کو جو ہے وہ ہیومنزم کی بنیاد دی تھی، تو یہ ہیومنزم ہے. مطلب ہر ان کے تصور کو وہ اس نے ڈسٹرائے کر دیا. اب اس کے نتیجے میں اس پورے مطلب یورپ کو اگر لیں، جو اس کے وہ تھے معمار، وہ سب جو ہے ایک گہرے اینگوش اور ایگونی میں پڑ گئے، اور ان کو جیسے اپنی حفاظت کا مسئلہ درپیش ہو گیا، اور بہت گہرا نفسیاتی اضطراب. اس کے بعد انہوں نے جدیدیت کے ہولسٹک نظریات کو توڑنا شروع کر دیا. پھر انارکزم پیدا ہوا، ایبسرڈزم پیدا ہوا. یعنی جدیدیت پہ حملہ کرنے والے اوزار بنتے رہے سن 70 تک. تو اس کے بعد جدیدیت کے مزاج میں ایک تبدیلی آئی. وہ تبدیلی یہ کہ یہ فرد پہ فوکس ہو گئی، اور اس میں فرد پر فوکس کے نتیجے میں بہت ادب بھی پیدا ہوا. لٹریچر، وہ فنون لطیفہ کی تمام روایتیں انہوں نے پیدا کر کے دکھائیں کہ اصل حقیقی انسان فرد ہے، معاشرہ یا ریاست نہیں ہے اس معنی میں. بالکل. تو جب یہ سب ہو گیا، جدیدیت اپنے بنیادی ورلڈ ویو سے جیسے دستبردار ہونے پہ مجبور ہوئی، اور پھر جدیدیت نے جو تہذیبی، ریاستی اور قانونی اسٹرکچرز پیدا کیے تھے جمہوریت وغیرہ کی فارم میں، تو انہوں نے بحال کر لیا. صحیح. مطلب ان کے غائب ہونے کا خطرہ انہیں پیش نہیں آئے. یعنی انہوں نے اپنے اداروں کو انٹیکٹ رکھا اور اس میں کوئی بڑا گیپ نہیں آنے دیا. تو جدیدیت گویا ایک آرگنائزیشنل اور انتظامی اور قانونی جیسے ایک صورت بن کے چلتی رہی. پھر فرد پہ فوکس کرنے کے نتیجے میں بالآخر پوسٹ ماڈرنٹی پیدا ہوئی، کیونکہ پوسٹ ماڈرن کنڈیشنز جو کہتے ہیں وہ بہت اہم کتاب ہے پوسٹ ماڈرن کنڈیشنز لیوتار کی. تو لیوتار ہی کی ہے اگر مجھے صحیح یاد ہے. تو پوسٹ ماڈرن کنڈیشنز کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ فرد آزاد ہے، معاشرہ اسے قید کر لیتا ہے یا قانون اسے قید کر لیتا ہے. یہاں سے مطلب پوسٹ ماڈرن